درود پاک پڑھیے، الصلوۃ والسلام علیہ۔ وہی نبوت کے ساتھ خاص ہے۔ وہی کس کے ساتھ خاص ہے؟ غیر نبی پر وہی نازل نہیں ہوتی۔ کوئی غیر نبی کے لیے وہی مانے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بچے آپ نام لکھوا دیتے جی؟ نام آپ نے بیٹھنا ہے انہوں نے آج؟ چلیں کل سے آ جائیں۔ مطلب ہے کہ ہم لوگ پھر وہ انتظامات کروانے ہوتے ہیں نا، اس حساب سے، یعنی کل سے وہ بیٹھیں گے۔ ہاں ٹھیک، انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک، علی بھی نام اس بچے کا لکھ لیں، نام پوچھ لیں، بس ہے تو جانتے ہی ہیں لیکن پوچھ لیں۔ ہاں اچھا۔ وہی انبیاء کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی پر وہی نازل ہے۔ نبی کو جو خواب بھی آتے تھے نا، کسی نبی کو جو خواب میں حکم ہوتا یا خواب میں جو چیز بتائی جاتی، اس میں جھوٹ کا شائبہ ہی نہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کو جھوٹے خواب آئیں۔ دیکھیں نا، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ نے خواب میں دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ذبح کرنے کے لیے وہ کام شروع کر دیا تھا، ذبح کرنے کی کوشش تو کی نا۔ تو خواب کی بنا پر نبی نے یہ کام کیوں کیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا یہ خواب عام نہیں ہے، میں نبی ہوں، اور نبی پر اللہ عز و جل کی وحی کی صورت میں خواب آتا ہے، اس لیے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو نبی کا خواب بھی جھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ولیوں کو سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے بعض چیزیں دل میں القاء کر دی جاتی ہیں، دل میں ڈال دی جاتی ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ولی ہے، اللہ کا فلاں ولی تھا، اس نے یہ بات کہی، وہ فلاں جگہ پر یہ کام کر رہا ہے، بندہ فلاں جگہ پر یہ کر رہا ہے، کہتے ہیں نا۔ تو یہ ان کے دل میں یہ جو بات ڈالی جاتی ہے نا، اس کو الہام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولیوں پر وہی نازل نہیں ہوتی، ولیوں پر الہام نازل ہوتا ہے، یعنی ان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے۔ ان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ولی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ الہام، اور نبی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وحی۔ یہ بات کس کس کو سمجھ آئی؟ یہ مسئلہ کفر و اسلام کا ہے، تو لہٰذا توجہ سے سنیے گا، یہ بڑے نازک سے عقائد ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بعض اوقات شیطانی سے خیالات آتے ہیں دل میں، وسوسے اور شیطانی خیالات اور شیطانی سوچیں، وہ الہام جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، نیک خیالات رحمان کی طرف سے، اور شیطانی خیالات شیطان کی طرف سے۔ یہ سمجھ آ گئی؟ نبوت کا میں نے بتایا تھا نا، یہ کسبی نہیں ہوتی، یہ کیا ہوتی ہے؟ وحبی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وحبی، مطلب اللہ کی عطا سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم کون ہوتا ہے؟ جو گناہ، ایک اور چیز، انبیاء کرام شرک، کفر اور ہر قسم کے ایسے کام سے، ایسے امر سے جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، اللہ نے انہیں پاک رکھا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں پاک رکھا ہوا ہے، اللہ عز و جل نے انہیں، اور ایسے معاملات سے بھی اللہ نے انہیں بچایا ہوا ہے، پاک رکھا ہوا ہے، جو ان کے منصب کے خلاف ہوں۔ مثلا میں ایک بات کرتا ہوں، سپریم کورٹ کا جج ہے، اب وہ باہر بیٹھا ہوٹل پر چائے پی رہا ہو، یہ اس کے منصب کے، اس کا منصب نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کی وجاہت کے خلاف ہے، منصب کے
خلاف ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کو اللہ عز و جل نے ایسے امور سے، ایسے معاملات سے بھی پاک رکھا ہوا ہے جو ان کے شان و منصب کے لائق نہیں ہے، جو ان کے شان و منصب کے لائق نہیں ہے. اسی طرح ہمارا عقیدہ، یہ باتیں لکھنے کے قابل ہیں، یہ کفر اور اسلام کا معاملہ، یعنی اسی طریقے سے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نبی کو اللہ نے جو احکام عطا کیے وہ سارے کے سارے، ہر نبی نے سارے احکام اپنی امتوں تک پہنچائے. ایسا نہیں ہے کسی نبی نے کوئی بات چھپا لی ہو. جو ایسا عقیدہ رکھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. کس کس کو سمجھ آئیے؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے محبوب، اللہ عز و جل نے جو آپ پر نازل کیا وہ لوگوں کو پہنچا دیجئے. اگر آپ لوگوں کو نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے. واللہ یعصمک، اللہ عز و جل آپ کو بچائے گا، معصوم رکھے گا، من الناس، لوگوں سے. اس سے یعنی جو میں نے دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں. مروت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے اگر نہ پہنچایا تو تم نے میرا حکم نہیں مانا. تو نبی تو ایسے ہے ہی نہیں، نبی تو ہوتے ہی معصوم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی کو اللہ نے جو احکام عطا فرمائے، شریعتیں دیں، انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ چھپایا ہو. جیسے وہ صحابہ کے گستاخ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں نے جو ہے وہ توریہ بھی کیا، انہوں نے کچھ باتیں چھپائی بھی. کسی نبی نے کوئی بات تبلیغی معاملات میں کبھی اللہ نے جو احکام دیے انہوں نے اپنی امتوں تک پہنچائے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء نے کوئی پیغام پہنچایا نہیں یا خوف کی وجہ سے کچھ چھپایا ہے، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایسا بندہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ کافر ہے جو یہ کہے کہ نبیوں کچھ گلاں چھپائی لی سن، انہاں لوگوں نے ڈر نہیں وجہ تو، خوف نہیں وجہ تو، یا انہاں جو ہے وہ تقیہ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں جو ہے وہ حضرت علی کی خلافت کو سرکار نے اس لیے بیان نہیں کیا تھا، آقا بیمار تھے تو فلاں فلاں فلاں. استغفر اللہ. اللہ فرما رہا ہے محبوب پہنچا دیجئے، اللہ عز و جل آپ کی حفاظت کرے گا. جب اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور فرما بھی اللہ اس کو رہا ہے جو تاجدار ختم نبوت ہے، جو امام الانبیاء ہے. اور اللہ عز و جل اگلی بات بھی ارشاد فرما رہا ہے اگر تم نہیں پہنچاؤ گے تو تم نے رسالت تو پہنچائی نہیں ہے، رسالت کا حق ادا کیا ہی نہیں ہے، تم نے تو رسالت پہنچائی نہیں ہے. تو نبی ایسا کوئی کام یہ کر سکتے ہی؟ کوئی یہ کہے کہ انہوں نے تبلیغی معاملات یعنی کچھ احکام چھپا لیے نبیوں نے، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے. ایک اور عقیدہ، انبیاء کے جسم، انبیاء کا جسم ایسے امراض، ایسے بیماریوں سے اللہ عز و جل نے پاک رکھا ہوا تھا جن بیماریوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں. جن بیماریوں سے لوگ، یہ بات سمجھ آ گئی کس کس کو آئی؟ یہ نبوت کی شرائط میں سے ہے کہ نبی کا ایسی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے کہ جن بیماریوں سے لوگ نفرت کرتے ہوں. مثلا کسی کو کوڑ پڑا ہو تو کوئی لوگ نفرت نہیں کرتے، کوڑ سے تنفر کرتے ہیں نا. کسی کو ایسا مرض ہو جس سے بدبو آ رہی ہو، لوگ نفرت کرتے ہیں نا. اسی عقیدہ کی بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جو بعض بدبخت کہتے ہیں، حالانکہ اسرائیلی روایات مذکور ہیں ہماری کچھ تفاسیر میں، اور زیادہ تر یہی ہے کہ وہ من گڑت روایات ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے جسم میں کیڑے پڑے، ان کے جسم میں. لوگ کہتے ہیں پھر بڑی بڑی کہانیاں کیا، وہ جی کیڑا نیچے گرتا تھا تو آپ اٹھا کر جو ہے اسی جگہ پر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے تمہارا رزق یہاں پر رکھا ہے. یہ کہانیاں سنی ہوئی ہیں نا، سب کہانیاں. ہمارا عقیدہ ہے
کہ نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی بیماریوں سے ان کا جسم پاک ہو کہ جن بیماریوں کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کریں. وہ کسی کو کیڑے پڑے ہوئے اس کے پاس بیٹھیں گے. تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہی کچھ کہنا. قرآن پاک میں اتنا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں آزمایا, ان کی آزمائش کی. اللہ نے ان کی قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان کے جسم میں کیڑے پڑے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ایسی بیماریوں سے پاک کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ نبی بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے قریب ہوں. جب اس طرح کی بیماری ہوگی تو لوگ قریب آئیں گے یا بھاگیں گے؟ پھر اللہ عز و جل کے نبی پر لوگ اعتراض بھی کریں گے, کہیں گے جی آپ نبی بنے پھرتے ہیں اور آپ کے جسم کی یہ حالت ہے, استغفر اللہ بدبو آتی ہے, استغفر اللہ جسم میں اس طرح کا برس ہے, یا کیڑے پڑے ہوئے ہیں, یا یہ معاملہ وہ معاملہ, یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے. یعنی ایسی بیماریوں سے اللہ نے نبیوں کو محفوظ رکھا, بچا کر رکھا, پاک رکھا کہ جن بیماریوں سے لوگ نفرت کرتے ہوں. بخار سے کوئی نفرت تو نہیں نہ کرتا, جس کو بخار ہو وہاں اس کے پاس بیٹھنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں نہ ہوتا. میں نے یہ کہا نا جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں, یعنی جس بندے کو بیماری ہو لوگ اس کے پاس نہ بیٹھتے ہوں, لوگ اس کے پاس. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشریف, بخار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے مصافحہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تیز بخار تھا. میں نے عرض کیا آقا آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے 2 مردوں کو جو بخار ہوتا ہے اکیلا اتنا بخار مجھے ہوتا ہے, مجھے ڈبل بخار ہوتا ہے. عرض کیا آقا وجہ؟ ارشاد فرمایا مجھے اجر بھی اللہ دگنا عطا فرماتا ہے. ایکم مثلی, تم میں سے میری طرح کا کون ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ نبوت کوئی عام سا منصب ہے. یہی بات تھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. تو آپ نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا مطلب قوم نکالے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جس نے بھی نبوت کا اظہار کیا اس کے لوگ دشمن بن گئے. اس کے لوگ ہمیشہ یاد رکھیے گا دین کا کام جس نے بھی پرخلوص ہو کر کیا لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ انبیاء کی سنت چلی آ رہی ہے. بنی اسرائیل نے تو ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکار نے ارشاد فرمایا مخلوقات میں انسانوں میں سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا گیا اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. میرے امتی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری مصیبت کو یاد کر لے کیونکہ اس کی کوئی مصیبت بھی میری مصیبت سے بڑھ کر نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کو یعنی اپنے نبیوں کو اپنے غیوب یعنی غیب پر بھی اللہ نے اطلاع دی ہے, علم غیب عطا فرمایا ہے. عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کو علم غیب بھی عطا, اپنے غیوب یعنی غیب کی اللہ عز و جل نے ان کو اطلاع بھی دی ہے, اطلاع بھی دی ہے. کس کس کو سمجھ آئی یہ بات؟ اچھا پڑھیں درود پاک. یہ عقیدہ کس کو سمجھ آیا؟ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کو غیب عطا فرمایا ہے. جب اس نے عطا فرمایا ہے تو اس میں شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا غیب ذاتی ہے اور جو عطا کیا وہ تو عطا ہی ہے. شرک تب ہوگا جب کوئی یہ کہے گا کہ کوئی نبی خود سے جانتا ہے, اللہ کی عطا سے نہیں جانتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ عز و جل نے علم غیب عطا, غیب پر اللہ نے اطلاع دی ہے. اب اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے, یہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا آپ, اس کے آخر میں نا اس میں ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کوئی بندہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا, کوئی بندہ اس کے علم کا احاطہ
نہیں کر سکتا الا بما شاء، ہاں جس کو وہ چاہتا ہے اپنے علم میں سے عطا فرماتا ہے. خود سے کوئی کتنی طاقت لگا لے، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، خود سے کچھ الا بما شاء، جسے اللہ چاہتا ہے اپنے علم کا حصہ عطا فرماتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر دوسری اس پر دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے، اللہ عز و جل قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. اللہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. یہ آدھی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے نا. آگے کیا ہے؟ الا من ارتضی من رسول، ہاں نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ غیب عطا فرماتا ہے. یہ سورہ جن میں ہے غالباً. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو سمجھ آئی؟ تو اللہ نے غیب عطا فرمایا ہوا ہے. کتنا عطا فرمایا ہوا ہے؟ نہ آپ معائنہ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کو وہ اندازہ ہو سکتا ہے، نہ مجھے ہو سکتا ہے. کتنا عطا فرمایا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کتنا عطا فرمایا وہ جانتا ہے یا لینے والے جانتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور دلیل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اپنے غیب پر مطلع کرے، تمہیں اپنے غیب کی اطلاع دے، یا تم چلتے پھر یعنی اے عام لوگوں اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب دے. اگلی بات کیا ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ عز و جل کے غیب کو اللہ عز و جل کے علم بتائے بغیر کوئی علم غیب اللہ جسے چاہتا ہے غیب پر اطلاع دے دیتا ہے. اب کیا واقعی کوئی ان آیتوں کے مفہوم پر کوئی اور، پہلی بات ہے تو آیتیں تو سری ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے جی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. کسی نبی نے نہیں کہا جی میں غیب جانتا ہوں. اب دیکھیں اللہ عز و جل قرآن کریم برہان رشید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ باقاعدہ اعلان کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں تو تمہیں وہ بھی بات بتا رہا ہوں جو تم جو گھروں میں کر کے آئے تھے. فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں، تمہیں خبر دے رہا ہوں، تمہیں مطلع کر رہا ہوں. کیا؟ جو تم کھا کر آئے ہو اس کا بھی مجھے پتا ہے. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم گھروں میں چھپا کر آئے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے. اپنے غیب جو اللہ نے ان کو عطا کیا باقاعدہ اس کا اعلان کر رہے ہیں. اپنی نبوت پر دلیل جو پیش کر رہے ہیں وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ میں غیب جانتا ہوں اللہ کی عطا سے. یہ بات کس کو سمجھ آئی؟ پھر اگلی بات اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورہ الجن میں، یہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی نا فلا یذکر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ آیت مبارکہ کسی اور پارے میں یہ چیک کرتا ہوں اس کا نمبر نہیں ہے میرے ذہن میں کوئی آ رہا. ایک اور جگہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یذکر علی غیبہ احدا. عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا عالم ہے، غیب کو جاننے والا ہے. فلا یذکر علی غیبہ، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، ہاں رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب پر اطلاع دے دیتا ہے. غیب پر اطلاع رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے.
تو ہمارا یہ جو عقیدہ ہے نا، عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اللہ کی عطا سے، اللہ کے بتائے سے اس کے غیبوں پر مطلع تھے. اللہ نے ان انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا تھا، عطا فرمایا ہے. کتنا عطا فرمایا ہے نہ آپ احاطہ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. یہ سمجھ آ گئی؟ یہ کس کس کو سمجھ آئی؟ اللہ عز و جل نے تو پھر باقاعدہ سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بدانین، سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 میں، پارہ نمبر 30. فرمایا یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. وما ہوا، پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، وما ہوا علی الغیب، اور یہ نہیں ہے غیب پر، بدانین، بخیل. بخیل کون ہوتا ہے؟ جو پاس رکھ کر مکرے. اللہ فرماتا ہے میرا نبی اتنا غیب جانتا ہے، جو تم پوچھو گے تمہیں بتائے گا. میرا نبی غیب بتانے پر بھی بخیل نہیں ہے. یہ بات کس کس کو سمجھ آئی؟ تو اللہ عز و جل قرآن میں جو ارشاد فرما رہا ہے نا عالم الغیب ہے، تو اگر غیب کا اللہ عالم ہے تو شہادت کا بھی اللہ عالم ہے. کس کا؟ وہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ظاہر کا بھی اللہ عالم ہے تو غیب کا بھی اللہ. اگر اس بات پر جائیں اللہ عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادت بھی ہے، یہی ہے نا. اگر غیب کوئی کہے کہ جی اولیاء انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کو اللہ نے غیب کا علم دیا، ان کو اللہ نے غیب، چونکہ عالم الغیب تو اللہ ہے، انبیاء اور اولیاء کے حوالے سے عقیدہ رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں اگر عالم الغیب ہے اللہ تو پھر عالم الشہادہ بھی ہے، موجود کا علم بھی اللہ عز و جل کے پاس ہے نا. تو پھر ظاہر کا علم بھی اگر کسی کے پاس ہے، جیسے میں کہتا ہوں آپ بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے، یہ ظاہری علم ہے نا. اللہ بھی عالم شہادت ہے. شہادت کہتے ہیں موجودہ چیز، سامنے چیز. غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز. اگر اللہ چھپی ہوئی چیز کا عالم ہے تو اللہ ظاہری چیز کا بھی کیا ہے؟ عالم ہے. اگر چھپی ہوئی چیز، اگر اولیاء انبیاء کے بارے میں اس کے علم کو ہم مانیں تو کافر ہو سکتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے ظاہر چیز کے علم کو مانیں پھر بھی ہم کافر ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ظاہر کا علم ہے یا باطن کا علم ہے، سامنے کا علم ہے یا چھپی ہوئی چیز کا علم ہے، اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ کی عطا سے جانتا ہے. اللہ عالم الغیب ہے خود، اللہ عالم الشہادت ہے خود. ہم میں سے اگر کوئی مثلا اولیاء یا مخلوقات میں سے انبیاء، اولیاء، رسول جانتے ہیں تو وہ اللہ کی شرک تب ہو جب ہم کہیں یہ خود جانتے ہیں. جب ان کے ساتھ کوئی بات ہو انہوں کہتے ہیں جی اللہ فرماتا ہے میں تم پر وحی کرتا ہوں، دیکھیں اللہ تو وہی دے رہا ہے، تم غیب کی بات کرتے ہو. ہم کہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے نبی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ النساء کی آیت نمبر 113 میں. محبوب ہم نے آپ کو وہ بتایا، وہ علم دیا جس کو آپ جانتے ہی نہیں تھے. اللہ کا تو آپ پر بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا آپ پر بہت بڑا. سمجھ آ رہی ہے؟ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ نبیوں کے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. کیوں؟ کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا ہے، لیکن وہ عطائی علم ہے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کس کو سمجھ آئی؟ آگے چلیں. انبیاء کرام مخلوقات میں سے، انبیاء اور رسول تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل ہوتے ہیں. سب سے ولی کتنے ہی بڑے مرتبے تک پہنچ جائے، کسی نبی سے اوپر ہونا تو دور کی بات، کسی صحابی کے قدموں کی خاک برابر نہیں ہو سکتا ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو کسی غیر نبی کو، جو بندہ نبی نہیں ہے، اس کو نبی کے برابر ٹھہرائے، کسی ولی کو، کسی صحابی کو کہے کہ یہ نبیوں کے برابر ہیں یا نبیوں سے افضل ہیں، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایسا بندہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے. نبی کریم صلی اللہ، کسی بھی نبی، ایک نبی کا انکار سب انبیاء کا انکار ہے. یہ عقیدے کی بات ہے. کوئی آدم علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، باقی بھلے سارے انبیاء پر ایمان رکھے، اگرچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھے، وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جتنے بھی پیغمبر نازل فرمائے ہیں ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. ایک نبی کا انکار بھی سب انبیاء کا انکار ہے، ایک نبی کی گستاخی بھی سب انبیاء کی گستاخی ہے.
کسی نبی کی ادنا سی بھی گستاخی کرنا، وہ اشارتن ہو، کنایتن ہو، تحریر کے طور پر ہو، تقریر کے طور پر ہو، کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. اسلام مسلمان ہوتے ہوئے اگر کوئی یہ کام کرے گا تو وہ مرتد. وہ کیا ہے؟ ایسے بندے پر حکم کفر ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ عز و جل نے بہت سے پیغمبر بھیجے. ان میں سے بعض کا ذکر قرآن میں ہے، اور بعض کا ذکر قرآن میں تقریباً 17 انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کتنے انبیاء کا؟ تقریباً 17 انبیاء کا ذکر، اور اشارتاً ملائیں تو تقریباً 26 بنتے ہیں. تقریباً 17 انبیاء کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں. انبیاء سارے کے سارے زندہ ہیں. انبیاء سارے کے سارے کیا ہیں؟ زندہ ہیں. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں ہے، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ عز و جل اسے رزق عطا فرماتا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل انہیں، وہ زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. یصلون فی قبورہم، وہ اپنی اپنی قبروں میں کیا کرتے ہیں؟ بخاری میں سرکار ارشاد فرمایا معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مررت بقبر موسیٰ کان یصلی فی قبرہ، کان یقوم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے گزرا بروزے اس رات جب مجھے معراج کروائی گئی، میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا. یصلون، ایک جگہ ہے وہ قبر میں کھڑے تھے اور صلاۃ پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ صلاۃ مانا نماز بھی ہوتا ہے، صلاۃ مانا درود بھی ہوتا ہے. صلاۃ کے تقریباً 61 معنی ہے. کتنے معنی ہے؟ 61 معنی ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، ایسا بندہ تو کافر ہے ہی، لیکن جو اس سے کہے کہ اپنے نبی ہونے پر کوئی دلیل دے، وہ بھی کافر ہے. وہ بھی کیا ہے؟ کیوں؟ کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ جو دلیل مانگ رہا ہے اس کا مطلب ہے اسے ختم نبوت میں کوئی شک ہے. سب سے پہلے نبی جو اللہ عز و جل نے بھیجے ان کا نام ہے آدم علیہ السلام. کون؟ اور سب سے آخر میں جو آئے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کی تعداد مختص نہیں کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر آئے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے 1,24,000 کم و بیش، یا ہم اللہ عز و جل کے سارے انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. حدیث مبارکہ میں 1,08,000 کا بھی لفظ آیا ہے، 1,24,000 کا بھی آیا ہے، 1,40,000 کا بھی آیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جو بندہ کہتا ہے جی ہم اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، ہو سکتا ہے 1,08,000 آئے ہوں، اور یہ 16,000 پیغمبر اپنی طرف سے بنا رہا ہے. غیر نبی کو کسی ایک کے بارے میں بھی کہنا کہ یہ نبی ہے، غیر نبی کو نبی کہنا، یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. کوئی تو بندہ جو اگر اس طرح کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے 1,08,000 آئے ہوں، ادھر دیکھیں 1,08,000 آئے ہوں، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے جی 1,24,000 آئے ہیں، تو اس نے 16,000 پیغمبر تو اپنی طرف سے بنا لیے. ایک بندہ کہہ رہا ہے جی 1,08,000 آئے ہیں، ہو سکتا ہے 1,24,000 پیغمبر آئے ہوں، 16,000 کا تو اس نے انکار کر دیا. ہو سکتا ہے 1,24,000 کا کہہ رہا ہے اور آئے ہوئے ہوں 1,40,000، تو اس نے 16,000 کا انکار کر دیا. ایک نبی کی گستاخی، ایک نبی کا بھی انکار، یا غیر نبی کو نبی کہنا، یہ ساری باتیں کفر ہیں. یہ کیا ہے؟ تو اس طرح کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سارے پیغمبروں پر ایمان، سارے رسولوں اور انبیاء کو مانتے ہیں. اگر تعداد کا ذکر آئے تو بندہ کہے 1,24,000 کم و بیش، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں ہم سب پر ایمان. انبیاء اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات ہیں، زندہ ہیں حقیقی زندگی کے ساتھ جیسے دنیا میں تھے. جی یہ آگے میں بتاتا ہوں پوری حدیث مبارکہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے اپنی حقیقی زندگیوں میں ہوتے تھے. جیسے دنیا میں تھے، کھاتے تھے، پیتے ہیں،
یعنی کھاتے پیتے تھے، ایسے قبور میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. جہاں چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اللہ کی عطا سے جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں. اس پر دلیل کیا؟ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء سے روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اب وہ بدبخت اور وہ بے غیرت جو یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی ہو گئے ہیں، ان کی بات مانیں گے یا سرکار کی حدیث کو مانیں ہم؟ یہ جب بھی ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یا کوئی ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، وہ جی وہ تو ختم ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، فلاں 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 فلاں. وہ اللہ کے بندو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نے فنبی اللہ حی یرزق، اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق عطا کیا جاتا ہے. ہم سرکار کی بات مانیں گے یا ایسے کھڑپینچو کی بات مانیں گے؟ اچھا کہتے ہیں جی قرآن میں ارشاد فرمایا گیا کہ انہم میتون و انک میتون، انک میتون و انہم میتون، اس طرح کی کوئی آیت مبارکہ ہے، وہ بھی فوت و شدہ فوت ہو جائیں گے، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں. ترجمہ وہ کچھ اور کرتے ہیں. وہ میں کہتا ہوں کہ ان آیتوں کا معنی، ان آیتوں کا ترجمہ، ان کا مفہوم مراد آج 1400 سال بعد تمہیں زیادہ پتہ ہے یا جس ہستی پر قرآن نازل ہوا تھا انہیں زیادہ پتہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اور سرکار ہی ارشاد فرما رہے، سرکار نازل ہوا تو ہم تک پہنچانا، اور نازل ہوا تو ہم تک پہنچانا. قرآن بنا ہی تب جب جو سرکار کی زبان سے جاری ہوا ہے. حکم بن آس کو سرکار دو انبیاء العاص کو سرکار نے کیوں مدینہ سے نکالا تھا؟ کہیں بات چیت ہو رہی تھی تو یہ حکم جو تھا اس نے کہا کہ تو بات اس طرح کی ہوئی نا، تو اس نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ لفظ اس نے کہے، یا کوئی اور اس طرح کی کوئی آیت تھی اس سے مشابہ الفاظ تھے تو اس نے کہے. تو اگلے دن کوئی وحی نازل ہوئی، اس کے الفاظ بھی وہی تھے جو ایک دن پہلے اس نے بولے تھے. اس نے کہا یہ چنگا قرآن ہے، ایک ادھر قرآن ہویا، کل میں یہ گل کرنا پیا تو آج وہی نازل ہوئی. سرکار نے اسے مدینہ بدر کروا دیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چچا تھا. مدینہ سے شریف سے نکلوا دیا، ملک بدر کروا دیا. کیوں؟ اس لیے کروایا کہ تیرے پڑھنے سے قرآن نہیں بنے گا، تو 1000 مرتبہ پڑھنا. قرآن یہ تب بنے گا، وہی یہ تب بنے گی جب یہ میری زبان سے نکلے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ حالانکہ اس نے بھی یہ الفاظ کہے تھے ایک دن پہلے، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ میں نے کہا ہے تو اس لیے یہ درج کر رہے ہیں. تو اسے یہ نہیں پتا تھا نا، تو 1000 بار بھی کہتا تو قرآن نہ بنتا. سرکار پر اللہ نے وہی نازل فرمائی، سرکار نے وہی الفاظ ایک بار ارشاد فرمائے، اللہ تعالی وجل نے وہ قرآن میں درج فرما دیے، وہ وہی بن گئی. اچھا، تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات کی سمجھ سرکار کو زیادہ تھی جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، یا آج کل کے یہ جو بدبخت لوگ ہیں انہیں یہ کہیں جی نبی استغفر اللہ مر چکے ہیں، جی مر کر مٹی ہو چکے ہیں، انہیں پکارنا جائز نہیں، فلاں فلاں فلاں. ادھر ان کا یہ قول ہے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے آپ فرما رہے ہیں نبی زندہ ہوتے ہیں. ہم ان کی بات مانیں یا ان بدبختوں کی مانیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ تو ایک اور جگہ ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، مسند ابی یعلا میں ہے. اللہ عز و جل کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انبیاء زندہ ہیں فی قبورہم، اپنی قبروں میں. وہ کیا ہے؟ یہ جو ہم نے کہا انبیاء اپنی حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہے، جیسے وہ دنیا میں زندہ تھے ایسے وہ قبروں میں بھی زندہ ہے. یہ سرکار فرما رہے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم، اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الانبیاء لا یموتون، انبیاء مرتے نہیں ہیں. ان الانبیاء لا یموتون وانہم یصلون ویحجبون فی قبورہم وانہم احیاء. اللہ، سرکار نے ارشاد فرمایا
بے شک انبیاء مرتے نہیں، وہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگلی بات دیکھیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آقا ہمیں پھر وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ سرکار خود فرما رہے ہیں، فرمایا وَيَحْجُبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، ان کے اور تمہارے درمیان قبروں کے ذریعے پردہ کر دیا گیا ہے۔ تمہارے اور ان کے درمیان کیا کر دیا گیا ہے؟ یہ سرکار فرما رہے ہیں، پردہ کر دیا گیا ہے۔ فی قبورہم وانہم احیاء، ہیں وہ قبروں میں، ہے پردہ بھی، تمہیں نظر بھی نہیں آتے، لیکن میں محمد ہو کر کہہ رہا ہوں کہ وہ قبروں میں بھی زندہ ہیں۔ درود پاک پڑھیے الصلوۃ والسلام۔ وضو خانے سے یہ کوئی ملی ہے؟ کس کی ہے؟ یہ ہے کسی کی؟ یہ کسی اور مقتدی کی ہوگی، آپ میں سے تو کسی کی نہیں۔ یہ کہیں رکھتے نا، ان کو دے دیتا ہوں، مغرب ٹائم میں اعلان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سمجھ آ گئی سب کو؟ غیب کے بارے میں بھی سمجھ آئی، یہ بھی سمجھ آئی کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں۔ لیکن انبیاء جو ہیں ان کی زندگی شہداء کی زندگی سے کروڑ ہا لا تعداد ہا گنا افضل ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ شہداء کی زندگی انبیاء کی زندگی کی طرح نہیں ہے، انبیاء کی زندگی کہاں اور شہداء کی زندگی کہاں۔ ایک عام امتی اگر اس کی جہاد کے دوران یا کسی وجہ سے شہادت ہو جائے تو اللہ کہتا ہے انہیں شہید کہنا ہی کہنا تو دور کی بات، انہیں شہید وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، ان لوگوں کو مردہ گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، وہ شہید ہیں۔ مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ حیات کا معاملہ سمجھ آیا نا، حیات النبی کا، اور یہ بھی سمجھ آیا کہ انبیاء کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ عطائی ہے۔